عزیز طلباء و اساتذہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹیم انٹرنیشنل پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم کڈز اسلامیات برائے جماعت چہارم باب سیوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا عنوان ہجرت حبشہ اولا و ثانیہ، آج ہم اس سبق کی مشق حل کریں گے۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس سبق کو تفصیلاً پڑھا اور اس سبق میں ہم نے پڑھا کہ ہجرت حبشہ اولا و ثانیہ میں کتنے صحابہ کرام نے ہجرت کی اور کس کے حکم پر ہجرت کی، اور حبشہ کے جو بادشاہ تھا ہم نے اس کے کردار کو جانا کہ اس نے کس طرح سے مسلمانوں کو امن و امان کے ساتھ حبشہ میں رہنے کی اجازت دی اور کفار مکہ اپنی سازش میں ناکام رہے اور ناکامی ان کا مقدر بنی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سبق کی مشق حل کرنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتابیں کھولیے۔ مشق، درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ہوئی اعلان نبوت کے چوتھے سال، پانچویں سال، چھٹے سال، ساتویں سال۔ درست جواب پانچویں سال۔ مسلمانوں نے دین اسلام کے لیے پہلی ہجرت کی، عراق کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف، حبشہ کی طرف، یمن کی طرف۔ درست جواب حبشہ کی طرف۔ حبشہ کا بادشاہ تھا کسریٰ، قیصر، نجاشی، عزیز۔ درست جواب نجاشی۔ پہلی ہجرت حبشہ میں مردوں کی تعداد تھی 11، 12، 13، 14۔ درست جواب 11۔ دوسری ہجرت حبشہ میں عورتوں کی تعداد تھی 18، 19، 20، 21۔ درست جواب 19۔ درست الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ حبشہ میں رہنے والے مسلمانوں میں یہ خالی جگہ پھیل گئی کہ سارے مکہ والے مسلمان ہو گئے ہیں۔ درست جواب افواہ۔ مسلمان حبشہ میں آرام و سکون سے خالی جگہ گزارنے لگے۔ درست جواب زندگی۔ نجاشی ایک خالی جگہ حکمران تھا۔ درست جواب انصاف پسند۔ نبوت کے 5ویں سال تقریباً خالی جگہ افراد کا قافلہ حبشہ کی طرف روانہ ہوا۔ درست جواب 15۔ ہمیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہر خالی جگہ دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ درست جواب قربانی۔ دیے ہوئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ ہجرت کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ ہجرت کا لفظی معنی ہے چھوڑنا۔ دین اسلام میں ہجرت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنا وطن چھوڑ کر کسی دوسری جگہ رہنا جہاں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی آزادی ہو۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پہلی ہجرت حبشہ کے وقت کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر یہ ہے کہ تم لوگ ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ۔ حبشہ بھلائی کی سرزمین ہے، وہاں کا بادشاہ انصاف پسند ہے، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ جب تک اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبت دور کرنے کی کوئی صورت پیدا نہیں کرتا تب تک وہیں قیام کرو۔ پہلی ہجرت حبشہ کے بعد مسلمان مکہ مکرمہ کیوں واپس آ گئے؟ پہلی ہجرت حبشہ کے بعد مسلمان مکہ مکرمہ اس لیے واپس آ گئے کیونکہ یہ ایک افواہ پھیلی تھی کہ مکہ مکرمہ کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ پہلی ہجرت حبشہ میں کتنے لوگ شامل تھے؟ پہلی ہجرت حبشہ میں 15 لوگ شامل تھے۔ حبشہ کے بادشاہ نے مسلمانوں سے کیسا سلوک کیا؟ حبشہ کے بادشاہ نے مسلمانوں کو حبشہ میں امن و امان سے رہنے کی اجازت دے دی اور کفار مکہ کا جو وفد تھا بری طرح ناکام ہو کر واپس مکہ مکرمہ لوٹ آیا۔ دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی کو کیا جواب دیا؟ تفصیلاً تحریر کریں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے بادشاہ، ہم ایک جاہل قوم تھے، بتوں کی پوجا کرتے اور مردار کھاتے تھے، لوگوں سے بدسلوکی کرتے تھے، کمزوروں پر ظلم کرتے تھے اور رشتہ داروں سے تعلق توڑتے تھے۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہی ایک رسول چنا۔ ان کی شرافت، سچائی اور دیانتداری سے ہم پہلے ہی واقف تھے۔ انہوں نے ہمیں اللہ کے سچے دین کی دعوت دی، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا، ہمیں سمجھایا کہ ہر حال میں سچ بولیں، ظلم نہ کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں۔ ہم ان پر ایمان لے آئے تو ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی۔ ان کے مظالم سے بچنے کے لیے ہم آپ کے ملک میں آ گئے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کے ملک میں ہم پر ظلم و ستم نہیں ہوگا۔ نجاشی یہ باتیں سن کر بہت متاثر ہوا اور کہا، تمہارے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کو جو کلام نازل ہوا ہے وہ مجھے سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جواب میں سورہ مریم کی چند آیات کی تلاوت کی جن میں ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے بیٹے اور اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اس موقع پر نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، اللہ کی قسم یہ کلام بھی اسی کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی تھی۔
مشرکین مکہ کی سازش پر تفصیلاً نوٹ تحریر کریں۔ مشرکین مکہ نے مہاجرین کو واپس لانے کے لیے اپنے دو قاصد عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن العاص کو بہت سے قیمتی تحائف دے کر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا۔ انہوں نے نجاشی سے درخواست کی کہ ہمارے ملک سے چند ناسمجھ لوگ آپ کے ملک میں آئے ہیں جنہوں نے ایک نیا دین اختیار کیا ہے، یہ لوگ آپ کے دین کے بھی مخالف ہیں۔ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران تھا، اس نے یک طرفہ فیصلہ دینے کے بجائے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا تم نے کون سا نیا دین اختیار کیا ہے؟ مسلمانوں کی طرف سے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ ذہنی آزمائش۔ مسلمانوں نے ہجرت کے لیے حبشہ کا انتخاب کیوں کیا؟ مسلمانوں نے ہجرت کے لیے حبشہ کا انتخاب کیوں کیا؟ مسلمانوں نے ہجرت کے لیے حبشہ کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ مسلمانوں پر مکہ میں ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ تحقیق: دنیا کے نقشے میں حبشہ موجودہ ایتھوپیا کو تلاش کریں اور مکہ مکرمہ سے ایتھوپیا تک کا فاصلہ معلوم کریں۔ درست جواب 4573 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ مکرمہ سے ایتھوپیا کا۔ سرگرمیاں برائے طلبہ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی جو آیات نجاشی کے دربار میں تلاوت کی ان کو چارٹ پر لکھ کر جماعت میں آویزاں کریں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر کے چند نکات کاپی میں لکھیں۔ رہنمائے اساتذہ: طلباء کو ایتھوپیا کا نقشہ دکھائیں اور اس کے متعلق معلومات دیں۔ طلباء کو سیرت طیبہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی کتاب سے ہجرت حبشہ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی ترغیب دیں۔ عزیز طلباء، آج ہم نے سبق ہجرت حبشہ اولا و ثانیہ کی جو مشق ہے اس کو بڑے آسانی کے ساتھ حل کی ہے اور اس سبق کو تفصیلاً پڑھا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس مشق کو بار بار حل کریں گے، دہرائیں گے، اور ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔